ہم نے پڑھ لیا تھا حواس خمسہ کے حوالے سے جو 5 قوتیں ہیں، 5 طاقتیں ہیں، سننے کی، بولنے کی، سونگھنے کی اور چکھنے کی اور پکڑنے کی طاقت، ان کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ 5 یعنی حواس، 5 طاقتیں، 5 قوتیں جنہیں اللہ نے انسان کو بن مانگے عطا فرمایا ہے، اور یہ بڑی نعمتیں بھی ہیں، یہ سب سے بڑی نعمتیں بھی ہیں۔ چکھ کر انسان پتہ لگا لیتا ہے، سونگھ کر پتہ لگا لیتا ہے، سن کر پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں بھی ہیں جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کا علم ان 5 علوم میں جا کر، 5 چیزوں میں جا کر رک جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے، تو وہاں اللہ نے عقل دی ہے، عقل سے انسان کام لے لے۔ اور پھر عقل کی بھی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے اندر عقل کام کرتی ہے، وہاں جا کر بھی جب عقل بھی رک جائے، کام کرنا چھوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ذریعہ علم عطا فرمایا ہے، وحی الہی کا علم۔ اور وحی الہی کی تعریف کیا ہے؟ وحی، ہم کہتے ہیں نا وحی ہوئی اللہ کے نبی کے اوپر، وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء کرام کے اوپر اپنی کوئی خاص بات پرسنل، وہ کسی ذریعے سے یعنی فرشتے کے ذریعے سے چپ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل، ان کے قلب اطہر میں تک پہنچا دے، اس کو وحی الہی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کے لیے انبیاء کرام کو چنا ہے۔ انبیاء کے علاوہ کسی کے اوپر وحی نہیں آتی، ہاں القاء ہو جاتا ہے۔ یہ القاء کسی کے بات میں، اللہ آج بھی کسی اپنے بندے کے دل میں جو کوئی بات ڈال دے، اس کو القاء کہا جاتا ہے، اس کو وحی نہیں کہتے۔ وحی صرف انبیاء کرام کے ساتھ خاص۔ اور وحی الہی کی جو تکمیل ہوئی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئی ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا آخری نبی ہوں میں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو جب نبی نہیں تو وحی بھی نہیں، وحی الہی کا سلسلہ بھی ختم ہوا، نبی علیہ السلام کے اوپر اس کی تکمیل ہوئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں حواس خمسہ بھی ہمیں عطا فرمایا ہے، عقل بھی دی ہے، اور وحی الہی بھی اسی انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے اس علم کو عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ہمیں دیکھیں حواس خمسہ دی، عقل دی، وحی الہی کو ذریعہ بنایا ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کے نبی کو ذریعہ بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تشریف لا کر پیغام الہی سنائے، لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلائے۔ اللہ نے اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے اندھیرے میں چھوڑتا، اللہ ہمیں کیسے اندھیرے میں چھوڑتا، جبکہ ایک انسان، معمولی عقل والا انسان بھی اپنے کسی نوکر کو بھی جو ہے وہ اندھیرے میں نہیں چھوڑتا۔ ایک انسان ہے، آپ کسی اپنے نوکر کو، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے کسی نوکر کو کسی خاص کام کے لیے کہیں بھیج دیتے ہیں، اپنے کسی خاص کام کے لیے اپنے نوکر کو کسی جگہ بھیج دیتے ہیں، اور جاتے وقت نہ اسے آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں تمہیں کس بات سے اور کس کام کی وجہ سے بھیج رہا ہوں، اور نہ راستے میں بعد میں اسے بتاتے ہیں کہ جی آپ کی ڈیوٹی کیا ہوگی، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، میں آپ کو کس کام کے لیے بھیج رہا ہوں۔ یہ ممکن ہے، جبکہ آپ جاتے ہوئے بھی اسے سمجھاتے ہیں، راستے میں بھی آپ میسج کرتے ہیں، کالنگ کر کے سمجھاتے ہیں کہ آپ نے وہ کام کر کے آنا ہے، کہیں بھول کے نہ آنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے اندھیرے میں چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی رشد و ہدایت کے لیے، اس کی تعلیم و تعلم کے لیے، اسے راست پر لانے کے لیے انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری فرمایا، اور انبیاء کرام کا سلسلہ حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس سلسلے کی تکمیل ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ وحی الہی کے جو طریقے ہیں وہ کس طریقے سے اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی۔ کل بھی ہم نے عرض کی کہ قرآن کریم وحی الہی ہے، وحی الہی کے ذریعے قرآن کریم کی تکمیل ہوئی، تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک مکمل ہوا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، تو وحی کے نزول کا طریقہ کیا ہوتا تھا، کیسے وحی نازل ہوتی تھی، کیسے اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی۔ تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کس طریقے سے نازل ہوتی ہے، ہمیں ذرا سمجھا دیجئے، بتا دیجئے کہ قرآن کریم وحی کے ذریعے آپ پر نازل ہوتا ہے، تو وحی الہی کس طریقے سے نازل ہوتی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی ہے، کوئی ایک طریقہ نہیں کہ جبریل امین ہی لے کر اور اپنی اصلی صورت میں ہی لے کر آتے ہیں میرے اوپر وحی۔ فرمایا کہ میرے اوپر وحی کے نازل ہونے کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے جو میرے لیے سب سے زیادہ مشکل اور سخت ہے، اور ایک طریقہ سب سے زیادہ ہلکی اور آسان ہے۔ وہ سب سے زیادہ مشکل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب وحی نازل ہوتی اور وہ مسلسل گھنٹی بجنے کی طرح آواز آتی، اور اس گھنٹی بجنے کی طرح جب آواز آتی اور گھنٹی بجنا جب ختم ہو جاتی تو جو کچھ اس میں مجھے کہنا ہوتا تو وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا۔ اس گھنٹی بجنے کی آواز، مسلسل گھنٹی بجنے کی طرح آواز آتی تھی، یہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت اور مشکل ہوتی کہ جب اس طریقے سے اللہ مجھ پر کوئی صورت، کوئی آیت وحی کے ذریعے نازل فرماتے تو یہ طریقہ، یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی۔ اور ام المومنین ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت جاڑے کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں بھی جب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پسینوں سے شرابور ہو جاتی۔ ام المومنین فرماتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھنٹیوں سے تشبیہ دی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ گھنٹی تو شیطان کا آلہ ہوتا ہے، ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ الجرس مزامیر الشیاطین، کہ یہ جو گھنٹی ہیں، یہ جو گٹار ہیں، یہ تو شیطانوں کا آلہ ہے۔ کیا قرآن شیطانوں کے آلے کی طرح نازل ہو جاتا تھا؟ گھنٹی بجنا شیطان کا آلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھے اس کو سمجھانے کے لیے تشبیہ دی ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو اس گھنٹی کو سمجھنا اور زیادہ مشکل ہے۔ ہمارے جیب میں موبائل ہے جس میں میسج بھی آتا ہے، کالنگ بھی آتی ہے۔ اب آپ مجھے کوئی میسج کرتے ہیں کہ قاری صاحب آپ کہاں پر موجود ہیں، تو پہلے مجھے یہ آواز سنائی دیتی ہے یا کوئی گھنٹی جو بجتی ہے موبائل میں؟ آپ مجھے لکھ کر بھیجتے ہیں قاری صاحب آپ کہاں ہیں، تو یہی آواز مجھے سنائی دیتی ہے یا پہلے گھنٹی آتی ہے، کوئی ٹک ٹک کی آواز آتی ہے؟ تو ظاہر ہے کوئی گھنٹی آتی ہے، بل آتا ہے اس میں۔ تو جب میں اس موبائل کو اس گھنٹی کی وجہ سے اس کی طرف میں متوجہ ہو جاؤں گا کہ کوئی نہ کوئی میسج آ گیا، جی واٹس ایپ میں آ گیا یا عام میسنجر میں آ گیا، کوئی نہ کوئی میسج آ گیا، مجھے اطلاع دی گھنٹی نے، اس گھنٹی نے مجھے اطلاع دی۔ جب میں اس گھنٹی کی اطلاع دینے پہ میں متوجہ ہو جاؤں گا، جب موبائل لاک کھول کر میں دیکھوں گا تب مجھے سمجھ آ جائے کہ حاجی صاحب نے مجھے لکھا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں، آپ کہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ جو گھنٹی ہے یہ مجھے صرف متوجہ کرنے کے لیے ہے، اصل چیز نہیں ہے۔ اصل وہی ہے جو آپ نے لکھ کر مجھے اس کے اندر میسج کیا ہے، اصل وہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو گھنٹی ہے یہ مجھے متوجہ کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ پہلے گھنٹی بجتی تھی مسلسل، ایسی گھنٹی بجتی تھی کہ جس سے پھر وحی کا نزول ہوتا۔ جب گھنٹی بجتی تو میں متوجہ ہو جاتا، اور جب میں متوجہ ہو جاتا تو وہ وحی الہی کی صورت میں نازل ہو جاتی تھی۔ ایک صورت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ گھنٹی بجنے کی طرح آواز آتی تھی، اور یہ میرے لیے سخت مشکل، اور سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں وہ قطرے موتیوں کی طرح ڈھلنے لگتے تھے، اور وحی الہی کی یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سخت مشکل ہو جاتا۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردیوں میں بھی پسینہ مبارک آ جاتا۔ اور اسی طریقے سے روایت میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طریقے سے وحی نازل ہوتا نا، گھنٹی بجنے کی طرح مسلسل آواز آتی اور وحی الہی کا نزول ہوتا، تو جس سواری کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سوار ہوتے، وہ سواری اس بوجھ کو برداشت نہ کر کے بیٹھ جاتا وہ سواری، یعنی اتنی مشکل اس سواری کو بھی پیش آتی، یعنی وزن بڑھتا اس سواری کے اوپر، وہ سواری ادھر ہی بیٹھ جاتا تھا، اتنی یعنی سخت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی یہ نازل ہوتی وحی الہی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن ثابت کے ران پر نا اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرما رہے تھے، تو اسی دوران مسلسل گھنٹی بجنے کی طرح آواز آئی اور وحی کا نزول ہوا۔
تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت زید ابن ثابت کے ران ٹوٹنے لگی، اتنے بوجھ پڑ گئے آپ کے ران کے اوپر کہ ان قریب ٹوٹنے لگی، اتنی ان کو یہ محسوس ہوئی کہ ران ٹوٹنے لگی ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات اس طرح کی وحی کا جب نزول ہوتا، مسلسل گھنٹی بجنے کی طرح آواز آتی، تو سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام بھی اس کو محسوس بھی کرتے تھے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے اللہ کے نبی کے اوپر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ پر جب وحی اس طریقے سے نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز ہمیں سنائی دیتی تھی۔ تو شہد کی مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے پاس یا چہرے انور کے پاس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں۔ تو ایک طریقہ کیا ہوا، مسلسل گھنٹی بجنے کی طرح آواز آتی اور وحی الہی کا نزول ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ام المومنین ام عائشہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 1 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی الہی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی حضور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی فرشتہ میرے سامنے کسی مرد کی صورت میں آ جاتا اور وحی الہی کا نزول ہوتا، وحی لے کر آتے کسی مرد کی صورت میں۔ جی حاجی صاحب، حضرت دہیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں کبھی کبھار حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے کسی صحابی کی صورت میں، ان کی شکل میں۔ تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں بھی آتے اور وحی لے کر آتے۔ یہ 3 مرتبہ ہوا ہے زندگی میں، پوری حیات طیبہ میں 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خواہش کی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کی، تو جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں اور صورت میں تشریف لائے اور وحی لے کر آئے۔ دوسری مرتبہ معراج، اور تیسری مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر۔ پہلے 2 واقعات تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، البتہ یہ آخری جو واقعہ ہے سندن کمزور ہونے کی وجہ سے ذرا مشکوک ہے، لیکن پہلی 2 صورتیں کہ ایک تو اللہ کے نبی نے خود خواہش ظاہر فرمائی تو جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں تشریف لائے وحی لے کر۔ دوسری صورت جب معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تھے، یہ سندن مضبوط ہیں، اور آخری سندن ذرا مضبوط نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی جو صورتیں ہوتی تھی، 1 گھنٹی بجنے کی طرح آواز آتی تو وحی الہی نازل ہوتی۔ دوسری صورت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تو اللہ کے نبی کے سامنے جبریل امین کسی صحابی یا کسی بھی مرد کی صورت میں، جیسا کہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لاتے اور وحی الہی لے کر پیغام پہنچتے۔ اور اسی طریقے سے تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ چوتھی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی، براہ راست بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی۔ یہ شرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت یہ نصیب ہوئی ہے، اور البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہم کلام ہوئے ہیں۔ اور 5ویں صورت جبریل امین کسی بھی انسانی صورت میں سامنے آئے بغیر، کسی بھی صورت، نہ اپنی اصلی صورت میں نہ کسی عام صحابی کی صورت میں سامنے آئے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر چپ کر کے اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ یہ 5ویں صورت ہوتی تھی۔ تو ان 5 صورتوں میں وحی الہی نازل۔ تو ہمارے ذہنوں میں جو شاید ایک بات تھی کہ اللہ کے نبی کے اوپر بس ایک ہی صورت میں وحی جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے، تو 5 صورتوں میں اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی۔ قرآن کی آیتیں تھوڑے وقفے میں، کوئی ایک صورت، کوئی آدھی صورت، کوئی چند آیتیں، کوئی مکمل صورت بن کر اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوتے تھے۔ تو یہ صورتیں یہ ہوتی تھی، اس صورت میں اللہ کے نبی کے اوپر وحی الہی کا نزول ہوتا تھا۔ تو انشاءاللہ یہاں تک ہم نے پھر سبق اپنا مکمل کر لیا۔ کل انشاءاللہ العزیز تاریخ نزول قرآن کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ پہلے قرآن کی کون سی صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی تھی، اس کے بعد بالترتیب پھر انشاءاللہ ترجمے کا آغاز بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد